اذان کی آواز فضاؤں میں گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد کے مینار سے روشنی پھیل رہی تھی۔ گلیوں کے در و دیوار اس نور سے جگمگا اٹھے۔ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر وضو کرنے لگے، بچے اپنے والدین کے ساتھ خوشی خوشی مسجد کی طرف رواں تھے۔ لیکن ایک نوجوان اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی مگر وہ کروٹ بدل کر بولا، ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لوں گا۔ اس کا یہ بعد میں کبھی نہ آیا۔ دنیاوی مشاغل، نیند، غفلت اور سستی نے اسے نماز سے دور کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ لمحہ آن پہنچا جس سے کوئی مفر نہیں۔ موت اس پر سایہ فگن ہوئی۔ جب موت کا فرشتہ آیا تو اس کی روح آسانی سے نہ نکلی بلکہ جسم کے ہر رگ و ریشے سے کھینچی گئی۔ وہ درد اور اذیت میں تڑپ رہا تھا۔ ماں اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی، باپ بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا۔ لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ نوجوان جس نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، اس کے لیے موت کا وقت عذاب اور سختی کا لمحہ بن گیا۔ جنازہ پڑا گیا، لوگ اسے قبرستان لے گئے۔ زمین کا پیٹ کھلا اور تابوت کو اس میں اتار دیا گیا۔ سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن وہ مٹی کے اس اندھیرے کمرے میں تنہا رہ گیا۔ جیسے ہی قبر بند ہوئی تو مٹی کی دیواریں تنگ ہونے لگیں۔ قبر نے اپنے اندر موجود جسم کو اتنا دبایا کہ پسلیاں آپس میں جڑ گئیں۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہ نکلی۔ اندھیرا چھا گیا، اتنا گھنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ نماز روشنی تھی مگر وہ روشنی اس کے پاس نہ تھی۔ قبر کا ہر گوشہ تاریک اور وحشتناک تھا۔ اچانک زمین سے بڑے بڑے کالے سانپ اور بچھو نکلے۔ وہ اس کے جسم کو ڈسنے لگے۔ ہر ڈسنے پر وہ اذیت سے تڑپتا مگر فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ پھر قبر کی زمین پھٹی اور اندر سے شعلے اٹھے۔ قبر باغ نہیں بنی بلکہ جہنم کے گڑھے میں بدل گئی۔ آگ اسے گھیرے ہوئے تھی۔ اسی دوران دو سخت فرشتے نمودار ہوئے۔ ان کی ہیبت ناک آواز گونجی، تیرا رب کون ہے؟ وہ کانپتا رہا، زبان سے کچھ نہ نکلا۔ تیرا دین کیا ہے؟ وہ گڑبڑا اور خاموش ہو گیا۔ نماز سے غافل رہنے کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول گیا۔ جواب نہ دے سکا، صدیاں بیت گئیں اور قیامت برپا ہوئی۔ دان حشر میں بے شمار لوگ جمع تھے۔ سب اپنے اعمال نامے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ نمازی خوش تھے کہ ان کی پہلی آزمائش آسان ہوگی، مگر وہ بے نمازی شرمندہ کھڑا تھا۔ جب اعمال نامے تقسیم ہوئے تو مومنوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں کتاب ملی۔ چہرے دمک رہے تھے، لیکن اس بے نمازی کو ذلت کے ساتھ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا گیا۔ وہ شرمندگی اور ندامت سے جھک گیا۔ پھر پل صراط پر لوگوں کو گزارا گیا۔ جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے ان کے سامنے روشنی تھی، وہ آسانی سے گزر گئے۔ لیکن وہ اندھیرے میں لڑکھڑایا اور تیز دھار پل سے نیچے جہنم میں جا گرا۔ جہنم کے فرشتے جو نہایت سخت اور جلالی تھے، اس کو زنجیروں سے جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آگ کے دہکتے دروازوں کی طرف لے گئے۔ جب وہ دروازے کھلے تو جہنم نے ایک خوفناک دھاڑ ماری۔ آگ کے شعلے اور دھواں آسمان تک اٹھا۔ قرآن نے کہا، جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضب اور گرج سن لیں گے۔ وہ کانپ گیا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ جہنم میں لوگ چیخ رہے تھے۔ ان سے جنت والے پوچھتے، تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ جواب دیتے، ہم ان میں سے نہیں تھے جو نماز پڑھتے تھے۔ یہ اقرار ان کی زبان سے نکلتے ہی ان کی حسرت اور ندامت اور بڑھ گئی۔ نمازی جنت میں سکون اور نور کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے تلے بیٹھے تھے، لیکن یہ شخص جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔
ہر لمحہ اس کے دل میں حسرت کی آگ دہک رہی تھی کہ کاش اس نے دنیا میں نماز قائم کی ہوتی، کاش وہ ایک سجدہ کر لیتا، کاش اس نے اپنے رب کو یاد کیا ہوتا، لیکن اب کاش کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب صرف حسرت تھی، عذاب تھا اور اندھیرا تھا سننے وال۔ یہ قصہ کسی ایک کا نہیں بلکہ ہر اس انسان کا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ نماز کے بغیر قبر میں روشنی نہیں، آخرت میں کامیابی نہیں، اور جہنم سے نجات نہیں۔ آج سوچو، ہم بھی اس نوجوان کی طرح اذان کو سن کر سست ہو جاتے ہیں، نیند کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی مشاغل کو بہانہ بناتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، کل جب موت آ جائے گی تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اے بھائیوں اور بہنوں، اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد نماز کو نہیں چھوڑو گے، مسجد کو آباد کرو گے، اذان پر لبیک کہو گے۔ یہی نماز ہمیں دنیا میں سکون دے گی، قبر میں روشنی دے گی، اور قیامت کے دن نجات دے گی۔